وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات فرعون کے سامنے بیان کیے، تو سب سے پہلے فرعون نے یہ کہہ کر جھٹلایا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے آج تک اپنے بڑوں سے بھی نہیں سنی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے ان کو جواب دیا۔ یعنی فرعون نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ خود ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ یہ بات جب فرعون نے سنی تو اس کے بعد اس نے اپنے سرداروں سے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں اپنے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں دیکھتا، یعنی جو میں سمجھ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کتنا بے وقوف ہے کہ یعنی جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، یعنی میری عقل جو ہے وہ کل ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، فرعون یہ نہیں کہتا تھا کہ جس طرح یہ ارض و سما کا مالک ہوں، وہ خود بھی کئی دیوتا تھے اس کے جن کی وہ پوجا کرتا تھا، سمجھائی نا بات کی؟ یعنی وہ اپنے آپ کو خدا ایسا نہیں سمجھتا تھا کہ میں نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر جس کا حکم چلتا ہے نا وہ میں ہوں، یعنی حکم کے اعتبار سے میں مالک، میں خدا ہوں، کسی اور کا حکم، کسی اور کے فیصلے، کسی اور کا ذہن، کسی اور کی سوچ اور کسی اور کی چاہت، یہ میرے علاوہ کسی اور کی نہیں چل سکتی ہے۔ جو میں چاہوں گا، جو میں پسند کروں گا، جس چیز کا میں حکم دوں گا وہی ہوگا، بس سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ آپ کے ذہن میں اس کا فرق ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی عبادت کرتا تھا، کئی اس کی اپنی بھی کئی ہے دیوتا جن کو وہ پوجتا تھا۔ تو یہاں اس کے سرداروں کو کہا کہ میں اپنے علاوہ کسی کو الہ نہیں سمجھتا۔ الہ سے یہاں مراد ہے حاکم، حکم دینے والا۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین، تو ہامان جو اس کا وزیر تھا اسے کہنے لگا کہ بھائی میرے لیے نا مٹی کے اوپر آگ جلاؤ، کس لیے؟ فجعل لی صرحا، تاکہ میں اس سے کیا بناؤں؟ ایک محل بناؤں، ایک عمارت بناؤں۔ تو یہاں پر قرآن کے اندر اللہ نے ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ پکی اینٹیں کیسے بنتی ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ یعنی یہ پکی اینٹیں بنانے کا طریقہ ہے کہ آگ جو ہے مٹی کو آگ پر جلاؤ اور اس کے ساتھ اینٹیں بناؤ اور پھر اس کے ساتھ ایک عمارت کھڑی کرو، ٹھیک ہے؟ تو محدثین یا باقی علماء کرام، ائمہ کرام، سلف صالحین، ان سب کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ عمارت بنائی ہے یا وہ بنانا چاہتا تھا، یہ صرف اپنے لوگوں کو نا ایک دوسری طرف توجہ کی ان کی، وگرنہ یہ مصر کے لوگ جنہوں نے احرام بنائے ہیں ان کو یہ اینٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ایک ایک پتھر تقریباً ایک چھوٹے کمرے کے برابر جن کو ملا کر انہوں نے احرام بنائے، اتنے اتنے بڑے پتھر بھی ہیں اس کے اندر، تو ان کے لیے چھوٹی چھوٹی اینٹیں اور ان کو بنانا یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، وہ بڑے کام کرنے والے۔ اگر اس نے اس طرح کی کوئی عمارت بنانی ہوتی تو وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر تراش کر بناتا، یہ صرف ایسے ہی جیسے نا کوئی مذاق اڑانے کے لیے کسی کا یار بناؤ پھر عمارت بناتے ہیں، یعنی لوگوں کو ایک بہانے لگا دیا، ایک طرف لگا دیا، لوگوں کی توجہ دوسری طرف کر دی۔ تو ایسا نہیں کہ اس نے کوئی عمارت بنائی، نہ کوئی بنانے کی اس کی چاہت تھی، یہ بس ایسے بات کر لی کہ بھائی بناؤ پھر دیکھتے۔ تو اب اس بات سے اسرائیلی روایات بھی ہیں کہ اس نے عمارت بنائی، عمارت کے اوپر جا کر اس نے اوپر تیر مارے، اوپر سے وہ خون آلود ہو کر واپس آئے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ساتھ اس عمارت کو 3 ٹکڑے کر دیے، یہ ساری اسرائیلی روایات، ٹھیک ہے نا؟ تو محدثین تو کہتے ہیں کہ عمارت بنائی نہیں، باقی سارے قصے پتہ، یہ بس ایک ہے اس نے بات کی۔ تو یہاں صرف ہمیں اس واقعے سے یہ چیز ملی کہ اینٹیں پکی کیسے بنتی، اینٹیں پکی بنانے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ مٹی کو جلا کر اینٹیں بنائی جاتی۔
لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، وانی لاظنہ من الکاذبین، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، فاستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے اور اس کے لشکر نے اپنے آپ کو ناحق بڑا بنا لیا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے۔ عام انسان ہے، صرف کیا ہے کہ چند روپے دولت اللہ نے اس کو دے دی، اور اس بنا پر وہ سمجھتا ہے کہ میں اب کیا بن گیا ہوں، رب بن گیا۔ تو وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اس طرح کے خیال اسی وقت آتے ہیں جب انسان کی امید ختم ہو جائے کہ اس نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ہمیشہ سرکشی وہ انسان کرے گا، دنیا کو تباہ وہ کرے گا جس کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس کو یہی ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہیں پر ختم ہو جانی ہے۔ جس کو ڈر ہے نا کہ اوپر کوئی دیکھ رہا ہے، وہ حساب لے گا، تو وہ تھوڑی سی غلطی بھی اس سے ہو جائے نا تو اگلی مرتبہ وہ غلطی کرتے ہوئے سوچتا ہے، بلکہ اسی وقت ہی تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، تو مجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، یہ جو خدا کے تصور کا انکار کرتے ہیں، وہ پھر بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے اس طرح کیا تو پھر فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے ان کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ پھینک دے کس چیز کو ہے؟ گندی نکارہ چیز کو، کوڑے کو پھینک دیتے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہم نے بھی اس کو دریا کے اندر پھر پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تم دیکھو پھر میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس کا انجام دیکھو، آج تک اس کی لاش پڑی۔ وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً، ہم نے اس کو پیشوا بنایا۔ امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، اور امام جو ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف بھی بلا سکتا ہے اور نیکی کی طرف بھی بلا سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے کیا بنایا، اس کو امام بنایا، کون سا؟ یدعون الی النار، لوگوں کو آگ کی طرف بلاتا ہے، یہ امام ہم نے بنایا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی مدد اس کو نہیں دی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، قیامت تو بعد میں آئے گی، دنیا کے اندر ہی ہم نے اس کے مقدر میں لعنت لکھ دی، جو اس کا نام لیتا ہے لعنتیں برساتا، جہاں پر اس کا ذکر آتا ہے، جو بھی ظلم کرتا ہے نا دنیا میں، وہ کہتے ہیں تو فرعون بن گیا، یعنی گندے لوگوں کی نسبت اس کی طرف ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا، گندے ترین لوگوں کی نسبت اس کی طرف، جب بھی کوئی برا اور کام ہوتا ہے، کہیں پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہ فرعونوں والا کام کر رہا ہے۔ تو یہ لعنت اس پر اللہ نے مسلط کر دی دنیا کو، اور بھی بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، لیکن جس طرح اس کا نام لیا جاتا ہے نا، ہر برے کام پر، ہر ظالم کو فرعون کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اللہ نے اس کے مقدر میں دنیا کے اندر لعنت دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت کے دن بھی اسی طرح اس کے اوپر لعنتیں برسیں گی، اللہ دور اور دفع کر دیں گے، سنی نہیں جائے گی۔